بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے بھائی آپ لوگ؟ دو تین باتیں رہ گئی تھیں، دو تین باتیں. یا شاید ہو گئی ہوں. میں نے آپ کو عبد المطلب کے حوالے سے وہ دونوں واقعات بتا دیے تھے کہ چاہ کا ذکر اسی سے آیا تھا، چاہ زمزم، اور دوسرا واقعہ فیل ہے، مشہور ہے جی. ہاں جی، ایک تو وہ شاید بیچ میں رہ گیا تھا، ذکر میں نے کیا ہوگا کہ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جس کا ذکر ابرہہ جس کا ذکر آتا ہے، یہ ہم عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یمن کا بادشاہ. کیا حال؟ ابرہہ یمن کا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ شاہ حبش کی جانب سے نجاشی، جو شاہ حبش جو بھی ہوتا تھا نجاشی کہلاتا تھا نا. یہ آپ کو پتہ ہے نجاشی لقب ہے، جیسا کہ کسرا لقب ہے اور قیصر لقب ہے. ہر حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں. تو نجاشی کا یہ گورنر جنرل تھا یمن کے اندر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یمن کے زمانے کے اندر افریقہ کے ماتحت رہا ہے. حبشہ افریقہ میں اس واقعہ ایتھوپیا کہتے ہیں نا، میرے خیال سے ایریٹریا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایتھوپیا نام کا ملک ہے یا تقسیم ہو گیا دو ملک نام؟ اچھا، اسی نام سے ایتھوپیا ہے دنیا میں. ایریٹریا کیا ہے؟ یہ اسی کا نہیں ہے. اس کو ذرا دیکھیے گا کہ ایریٹریا جو ہے یہ ایتھوپیا تقسیم ہونے کے بعد کچھ نئے ایتھوپیا کے نام سے دنیا کے نقشے پر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، شاید اس سے کوئی حصہ اس کے ساتھ کیا. تو اس نے یہ آپ کو اچھا، یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ نجاشی کیا تھا، نجاشی کا مذہب کیا تھا؟ عیسائیت تھی نا. آتا رہتا اس نجاشی کا جو ذکر آتا ہے جو حضور کے زمانے کا جو نجاشی تھا، کیسا مومن آدمی تھا. دیکھیں گے بغیر اس نے دیکھے ہوئے صرف حضرت جعفر طیار کی تقریر سن کر اس نے کہا کہ جو کچھ تم کہتے ہو واللہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ کچھ نہیں دیکھا ہے. یہ تمہاری باتیں بالکل، یعنی یہ کلام نبوت کا ہے، یہ پیغمبروں والی باتیں ہیں. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام میں سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں تو ویسی باتیں جو تم کر رہے ہو جعفر. ویسے خانوادہ نبوت کے اندر بنو ہاشم کے اندر جو حضرات تھے بڑی عجیب اللہ نے ان کو صفات سے نوازا. بنو ہاشم کی خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ یہ اونچی آوازوں والے تھے. میں نے آپ کو ذکر کیا تھا نا کہ آواز کا اونچا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت. قدرتی طور پر بندے کی آواز کا اونچا ہونا، اس کے لہجے کا صاف ہونا. اپنے بچوں کو اسی لیے بھیجتے تھے دائیں بائیں تاکہ ان کے لہجے صاف ہوں. اور وہ جب بات کریں، دیکھیں دوست کہ جس زمانے کے اندر اسپیکر نہیں ہوتے تھے تو جس آدمی نے بات کرنی ہے تو اس کو اونچی آواز سے ہوگی تو مخاطب کے اوپر اس کا اثر ہوگا. ایسے من من کر رہا ہے بندہ تو اگلا جتنی اچھی بات بھی کر رہا ہے تو اگلے بندے پر اس کا اثر مرتب نہیں ہوتا. تو اس کو جہوری الصوت کہتے ہیں، آواز کا اونچا ہونا. ویسی والیوم اور پچ اور فریکوینسی اس کی اونچی ہونی، کوالٹی اونچی ہونی. اور دوسرا یہ کہ اس کا فصیح و بلیغ ہونا. فصاحت و بلاغت کہتے ہیں کہ ایک مفہوم کو آپ 20 طریقوں سے ادا کر سکیں. اور کسی اچھے استاد کی خصوصیت ہوتی ہے، وہ اگر ایک بات ایک طریقے سے سمجھاتا ہے، آپ نے کہا سمجھ میں نہیں آئی تو وہی بات دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہے، نہیں سمجھا تیسرے طریقے سے سمجھاتا ہے. فنون مختلف جو ہے ان کی اصطلاحات بھی اسی کام کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہندوستان میں ایک عالم تھے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنے مخاطب سے پوچھا کرتے تھے
کہ آپ کو کس فن سے مناسبت، منطق سے ہے، فلسفے سے ہے، کلامیات سے ہے، آپ کو بلاغت سے ہے، معنی سے ہے، بیان سے ہے، بدیع، کس فن سے آپ کی مناسبت ہے؟ تو جو دینی مسئلہ یا کوئی خاص کانسیپٹ سمجھنے کے لیے ان کے پاس آتا تھا تو وہ جس فن کا وہ کہتا تھا مجھے اس سے مناسبت ہے، اسی فن کی اصطلاحات استعمال کرتے میں اس کو جواب دیا کرتا، اس میں اسی فن کے اصطلاحات سے استعمال ہوتی. خیر، تو اس نے وہاں صنعاء یمن کا دارالحکومت ہے، بڑا پرانا، آپ کو پتہ ہے اس بات. تو صنعاء میں اس نے کلیسا بنایا تھا ابرہا نے، اور اس کا یہ خیال تھا کہ جب اس کو پتہ چلا، اصل میں دیکھیں دنیا میں ایسے ہوتا ہے، جب لوگ تجارت کے لیے یمن کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا خیال یہ تھا کہ مذہبی پیشوائی بھی اہل یمن کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اس لیے اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ ہم اب اس کلیسا کی جانب لوگوں کا رخ ہو. پتہ چلا کہ لوگ دنیا کے کونے کونے سے، اس وقت بھی جو دین ابراہیمی کے بچے کچے آثار سے لوگ خانہ کعبہ جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا، حج کا طریقہ کم و بیش یہی تھا، یعنی حج جو ہے، حج کی عبادت بھی پیچھے سے چل رہی ہے. یہ مزدلفہ بھی تھا، یہ عرفات بھی تھا، یہ مینا بھی تھا، اور یعنی ان جگہ اسی طرح صفا مروہ بھی تھا. بس یہ فرق ہے کہ اس طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور یہ جو احکامات، جو جزیات ہیں حج کی، یہ تو ظاہر بات ہے کہ نہیں تھی، لیکن ان مقامات سے یہ لوگ گزرتے تھے. جو موسم میں حج ہوتا تھا، کیا آخر آپ سنتے ہیں یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کے اندر دعوت دیا کرتے تھے. تو ابھی تو آپ کی بات مکہ میں چلی ابھی نہیں تھی، تب بھی حج پر لوگوں کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی، اور اس سے پہلے بھی ہوا کرتی تھی. تو اسی لیے آپ نے یہ سنا ہے کہ جب ابرہا کے جو ہاتھی تھے، اچھا عربوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس سے پہلے، شاید اگر اللہ یہ کہ وہاں گئے ہو تو یمن وغیرہ میں دیکھا ہوگا، یا تو ہوتا نہیں جیسے حرا کے اندر. تو وہ ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا، اسی لیے اس کے ہاتھیوں کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے، اور قرآن پاک نے بھی اس کو رپورٹ جو کیا ہے، اللہ جل شانہ نے جو بیان کیا ہے، تو ہاتھیوں کے اصحاب الفیل کہا گیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا. اس کی وجہ یہ عرب کے صحراؤں کے اندر ہاتھی کا ہونا ایک بڑا وہ چیز. اس میں کہتے ہیں 9 یا 13 ہاتھی تھے اس کے لشکر کے اندر، اور اس نے کہا کہ میں آپ یوں کریں. کسی نے کہا، کہتا ہے کہ صنعاء کے کلیسے کی طرف لوگ نہیں آ رہے. کسی نے کہا جب تک خانہ کعبہ موجود ہے لوگ نہیں آئیں گے، وہ ابھی تک مرکز بنا ہوا ہے اس حوالے سے. یہ اس خیال سے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے خیال سے آیا تھا تاکہ اس کو مرکزیت کا اس طرف اس کلیسا کے اندر گزارا جائے. اور ایک اور خبر واقعہ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ بنو کنانہ، آپ کو پتہ ہے قریش کی ایک شاخ تھی، تو عرب کی یاد کہتے ہیں کہ جب ابرہا نے یہ کلیسا بنا کر لوگوں کو اس کی جانب دعوت دی اور یہ کہا کہ یہ مرکزیت ہے، تو کوئی بنو کنانہ کا بندہ وہاں پر موجود تھا اس زمانے میں یمن کے اندر. تو اس کو بڑا اس بات بڑی غیرت اور بڑا غصہ آیا کہ اس نے خود ہی کلیسا بنا کے اس کو اللہ کا گھر قرار دے دیا بمقابلہ بیت اللہ کے. تو رات کو اس نے جا کر اس کے اندر جا کے غلاظت کر دی کلیسا کے اندر، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کوئی مقدس جگہ نہیں. کہتے ہیں کہ ابرہا کے اس غصے کے پیچھے ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ اس کو بنو کنانہ کے اس آدمی کے اوپر بڑا سا غصہ آیا تھا، چونکہ وہ قریش کا تھا، تو اس نے کہا کہ یہاں پر اس کا وہ کیا جائے گا. اللہ جل شانہ نے پھر آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا، چھوٹی چھوٹی ابابیل کبھی دیکھی ہے آپ نے؟ اتنا سا پرندہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا سا. اللہ جل شانہ نے اس کے ذریعے چاہے زمزم کی بات ہو گئی. ایک بات اور جو میں نے جس کا آپ سے تھوڑا سا ذکر تھا ہوا تھا کہ اس پر بات ہونی چاہیے، وہ یہ تھی کہ جو اقتصادی حالت ہے عربوں کی اس زمانے کے اندر، وہ یقینی یہ بات ہے کہ وہ بڑی کمزور تھی اس جگہ کی، خاص طور مکہ اور اس کے اطراف. اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیتی باڑی ہوتی نہیں، اور ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ مخصوص قسم کی تجارت تھی، جو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہاشم نے یہ رحلت الشتاء اور رحلت الصیف جو ہے، جس کو قرآن رحلت الشتاء و صیف کہتا ہے،
سردی اور گرمی کے اسفار یہ بھی ہاشم نے شروع کیے تھے، اس سے پہلے یہ بھی کوئی ایسے بہت زیادہ صحیح طریقے کے ساتھ ان کے پاس منظم نہیں تھے۔ یہاں پر جو صنعت ان کے پاس اگر کسی درجے کے اندر پائی جاتی تھی تو وہ یہ تھی کہ چمڑے کو دباغت دے دی اور وہ چمڑے کہیں پر بھیج دیے، زیادہ یہ چیز ہوتی تھی۔ کچھ حصوں میں مدینہ شریف وغیرہ کی طرف اور ان جگہوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کھیتی باڑی کا رواج تھا۔ باقی یہاں گلہ بانی جس کو کہتے ہیں نا، یعنی ریوڑ، جانوروں کے ریوڑ، اسی لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر آپ نے یہ سنا تھا کہ انہوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ اور جو عرب عورتیں تھیں وہ سوت کاٹتی تھیں، یعنی یہ جو کپڑے کسی درجے میں بنانا، اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے کے اندر وہاں پر کپڑے کی صنعت کوئی نہیں تھی، کوئی اور چیز نہیں تھی، اس لیے کپڑا بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے پاس جو روایات آتی ہیں فقہ کی، اس کے اندر جو کپڑے کا ذکر ثوب جو آتا ہے مختلف طریقوں کے ساتھ، اس کو آج کل کے حالات کے اندر ان مثالوں کو بھی سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ثوب یا کپڑا اس دور کا اور وہ انتہائی نایاب اور قیمتی اور تھوڑا سا ہوا کرتا تھا، اور ہاتھ سے بنا ہوا سارا کا سارا، اس پر جو ہے بہت سارے فقہی احکامات جو ہمارے یہاں بات کی، یہ کافی عرصے تک یہ چیز رہی جب تک کپڑا باقاعدہ صنعت کی شکل کے اندر مرتب اور منظم نہیں ہوا۔ تو وہ معاشی حالت ان کی کمزور تھی، اسی لیے یہ لوگ پھر جب زیادہ تنگ ہو جاتے تھے تو پھر یہ حاجیوں کے ساتھ لوٹ مار کرتے تھے، اور حاجیوں کو بعض اوقات ان سے پیسے لینا، یہ کرنا، اگر جس کو برا بہت سمجھتے تھے لیکن وہ مجبور ہو کر پھر بعض اوقات حاجیوں کے مال و دولت پر بھی ہاتھ ڈالتے تھے۔ آخری چیز اس سے پہلے جو ہم آئیں گے وہ یہ تھی کہ عرب کی جو اخلاق ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ جل شانہ نے اس پر اس لیے بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو سوال ہم نے شروع کے اندر اٹھایا تھا کہ کن اوصاف کی بنیاد پر اللہ جل شانہ نے نبی آخر الزماں کو ان کے درمیان بھیجا ہے، تو یقیناً تعلیم آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں تھی، معاش آپ کے سامنے کیا ہے، کوئی لینڈسکیپ نہیں ہے مکہ مکرمہ کا ایسے سوئٹزرلینڈ کی طرح تھا، سوئٹزرلینڈ تو اس زمانے بھی تھا نا آخر دنیا کے اندر، تو اسی طرح تھا جیسے ابھی ہے۔ تو مکہ مکرمہ جو ہے وہ آپ ذرا موازنہ کریں سوئٹزرلینڈ کا اور مکہ مکرمہ کا زمینی اعتبار سے، تو یہ بالکل بے آب و گیا ایک علاقہ ہے، اور پہاڑ ہیں اور چٹان ہے اور ریت کا صحرا۔ تو اس زمانے میں اس زمانے کے اندر آپ نے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ تمدن جس کو کہتے ہیں، تمدن آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ تمدن کا لفظ نکلا ہے مدن سے یا مدینہ سے، اور مدینہ کہتے ہیں شہر، شہریت جس کو کہتے ہیں۔ شہروں میں چیزیں، ظاہر بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ شہروں کے اندر چیزیں سمٹ جاتی ہیں نا، سہولیات ہوتی ہیں، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، لوگ اطراف سے کھنچ کر آ جاتے ہیں، اہل صنعت و حرفت آ جاتے ہیں، اور اہل علم آ جاتے ہیں، اور مختلف علاقوں کی ذہانت وہاں پر جمع ہو جاتی ہے، اور یہ چیز دیہاتوں میں تو نہیں ہو سکتی۔ دیہات کے اندر تو بس گھر ہوتے ہیں اور جانور ہوتے ہیں اور دور دراز لوگ رہتے ہیں۔ یہ تو اس زمانے کا جو تمدن تھا، جو شہریت زیادہ ممکن تھی، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ قیصر اور کسریٰ کے علاقوں کے اندر تھی۔ تعلیم جو تھی، یعنی جو اس زمانے کی جو تعلیم تھی جو بھی تھی، وہ پھر آپ کو یونان اور اس کے علاقوں کے اندر نظر آتی تھی، اس زمانے کے اندر بھی یونانی جو ہے۔ اچھا عجیب بات آپ دیکھیں، اس پر آپ لوگ کبھی سوچیں، میں نے کہا تھا میں آپ کو سب سوالات کچھ اٹھاؤں گا۔ قرآن پاک میں اپنے زمانے کے معاصر کا مطلب ہوتا ہے اسی دور کے یونانی علوم کا کہیں تذکرہ نہیں کیا، نہ ان کا جواب دیا۔ حالانکہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ افلاطون اور ارسطو اور سقراط اور بقراط حضور سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں۔ ہم جب پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے تھے ماسٹرز کے اندر کراچی یونیورسٹی کے اندر، تو ہم ادھر سے ہی شروع کرتے تھے، یونانیوں کے علوم سے ہی بات شروع ہوتی تھی۔ انہوں نے جمہوریت کا کیا تصور پیش کیا ہے، اور معاشرے کا کیا کیا ہے، اور سماج کا کیا کیا ہے، چیزوں کے قرآن پاک نے اس کو ذکر نہیں کیا کہیں پر۔ خیر اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب اس سے قطعی طور پہ ناواقف، اس کو پتہ ہی نہیں تھا ہم لوگ یہ بھی اس نام کی چیز بھی دنیا کے کسی کونے کے اندر مروج ہے یا موجود ہے۔ ان کے ہاں جو چیز تھی وہ تھوڑی بہت اہل کتاب کی باتیں تھیں، اور اہل کتاب کی باتوں کی وجہ سے قرآن پاک نے بھی پھر اہل کتاب کی ان بعض تصورات کے اوپر گفتگو کی ہے، ان سے ان کو غلط ثابت کیا۔
اخلاق کے اندر آپ جو ہے وہ یہ باتیں ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے اندر ایسی موجود تھیں جو اچھے اخلاق نہیں تھے بعض چیزیں، لیکن جس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. ہم جب منظر کشی کرتے ہیں جو عام سیرت نگار یا بیانات کرنے والے حضرات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کی منظر کشی کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ ان برے اخلاق کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں نا کہ ایسے گندے لوگ تھے، ایسے برے لوگ تھے، ایسے برے لوگ تھے، یہ برائی بھی تھی، یہ برائی بھی تھی، یہ برائی بھی تھی. ایسے لگتا ہے جیسے معاشرہ فقط برائیوں کا مجموعہ تھا، اس کے اندر کوئی خوبی تھی نہیں صرف. حالانکہ ان کے اندر ایسے عجیب اخلاقی اوصاف موجود تھے کہ انسان اس کو جب تفصیل کے ساتھ پڑھتا ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے. جن کے اندر مثلا کرم و سخاوت، اتنی غیر معمولی سخاوت تھی ان لوگوں کے اندر کہ یہ اسلام آنے سے پہلے بھی تھی. ان میں اپنے مہمانوں کی آمد کے اوپر گھر کے اندر دودھ دینے والی اکیلی بکری کو ذبح کر دینا، اکیلی اونٹنی کو ذبح کر دینا ایک مہمان کے لیے. ایک آپ سوچیں ذرا سا، اپنے اوپر قیاس کریں نا اس بات کو تھوڑا سا اپنے حالات پر. ایک مہمان آیا ہے، ایک مہمان کتنا کھا لے گا؟ 1 کلو گوشت کھا لے گا ایک ٹائم میں، 2 کلو کھا لے. اکیلی اونٹنی اس کے لیے ذبح کر دے تو گھر میں ہوتی ایک، اور اسی کے دودھ پر ان کا گزارا تھا. ایک تو کرم و سخاوت ان کے ہاں بڑی غیر معمولی تھی. اور اس کے اندر یہ نا بڑی بڑی یہ دیتیں آتی تھی. بڑی دیت کہتے ہیں وہ جو قتل خطا کے نتیجے کے اندر واجب ہوتی ہے، اس کے اندر پھر بعض اوقات بہت بڑی بڑی دیتیں بھی آتی تھی. اس لیے ان کی آپ دیکھیں تو اس زمانے کے اندر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ ان کی جو نظریں ہیں، نظر جو کرتا ہے بندہ، نظر اٹھاتا ہے، منتیں جو مانتا ہے جسے کہتے ہیں، وہ کتنی بڑی بڑی ہیں. جیسے عبد المطلب نے کیا کہا تھا کہ میں 100 اونٹ ذبح کروں گا. اور اس زمانے کے اندر اونٹ کی حیثیت بالکل ایسی تھی جیسے آج کل کوئی مرسیڈیز یا BMW کی جو اعلیٰ ترین سواری ہو سکتی. تو کہہ رہے میں 100 اونٹ ذبح کروں گا. کیے بھی صحیح انہوں نے. یہ بھی ان کے ہاں شراب نوشی کا تذکرہ بہت زیادہ آتا ہے. یہ شراب نوشی بھی ان کی اسی سخاوت کے زمرے کے اندر آتی ہے. کثرت کے ساتھ اس کو پینا اور پلانا اور اس کے دریا بہانا اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا تذکرہ پھر بڑے اس کے ساتھ کرنا. اس میں یہ کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شراب پی کر سخاوت میں اضافہ ہو جاتا اور بندہ جو ہے مزید سخی ہو جاتا. ہوتا ہوگا کچھ کیفیت پیدا ہوتی ہوگی ایسی. اس لیے بھی یہ کہتے تھے کہ شراب اس سے ضروری ہے کہ ان کا کوئی مشاہدہ اور تجربہ یہ تھا کہ شراب پینے والا بندہ ذرا زیادہ سخی ہوتا ہے اور نہ پینے والا کم ہوتا ہے. اس سے پھر انہوں نے ذرا شراب پر بھی زیادہ زور دیا ہوا تھا. اور اس کے اوپر ان کے یہاں بہت ساری شاعری بھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب میں وہ کر لیتا ہوں تو جوا جو ان کے یہاں چلتا تھا اس نے بھی ان کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی فراخی پیدا کی. اور وہ یہ تھی کہ یہ بڑے بڑے رسک لینا اور بڑے بڑی چیزیں داؤ پر لگا دینا، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دینا، اس کا حوصلہ ان کے اندر پیدا ہو گیا. یعنی ان برائیوں میں سے جو اچھائیاں نکل رہی تھیں تو یہ برائیاں قرآن نے آ کے منع کر دیا ساری چیزوں کو، لیکن اس کے نتیجے میں ان کے اندر اپنے تمام مال کو لٹا دینا، اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ اوصاف ان کے اندر آلریڈی یہ حوصلے موجود تھے. صرف کوئی صحیح پلان ان کے سامنے نہیں تھا. یہ کام یہ دوسرے کاموں کے لیے کرتے تھے. یعنی اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند آ گئی اور اس کے باپ نے اس کے مہر کے اندر اس کو یہ کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سارا تم اس کو دو گے، تو اس نوجوان کے لیے یہ اس فیصلے کو کرنے کے اندر 1 منٹ بھی نہیں لگتا. تو وہ ان میں یہ صلاحیت موجود تھی پہلے سے کہ یہ کسی بھی چیز کے اوپر جو ان کے دل کو بھا جائے، جو ان کو سمجھ میں آ جائے، اس کے اوپر یہ مکمل اپنا مال نچھاور کر سکتے تھے. اور یہی بس ان کا پھر اسلام کے اندر کام آیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے، یا عثمان غنی کی جو آپ ثقافتیں آپ دیکھتے ہیں، باقی صحابہ کا آپ دیکھتے ہیں، وہ ایسی معمولی چیز نہیں تھی. یعنی جس جگہ بیٹھے میں ایک دم آ کر اس کی مثالیں اس طرح سے آپ لوگ کسی گھر میں رہ رہے ہیں، آپ اچانک اس کو اللہ کے رستے میں دے دیں، یہ سارے کام یہ لوگ کرتے ہیں. دوسری چیز ان کے اندر جو تھی، جن کے اخلاق فاضلہ کہیں، وہ یہ تھا ایفائے عہد. وعدے کے پکے لوگ اپنی جب کوئی بات کرتے تھے اس کے اندر لیکن ان کے اندر پختگی ہوتی تھی. اور
اپنے ایفائے عہد پر اس کی مثالیں جاہلیت کے اس زمانے میں موجود ہیں کہ ایک آدمی نے اگر کسی سے کہا کہ وہ جو حلیف نہیں بناتے تھے اپنا آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے، خاص قسم کا معاہدہ ہوتا تھا جو آپس میں ہوتا تھا، اپنے حلیف پر جس سے ایک وعدہ کر لیا کہ بس تم آج سے میرے حلیف ہو، تمہاری میری دوستی دشمنی اکٹھی ہے، اس پر اپنا گھر بار، اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنی مال لٹانے کی اور بالکل تباہ حال ہو کے سڑک پہ آ جانے کی 20 مثالیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی۔ تیسری چیز ان کے اندر ایک خاص قسم کی خودداری اور عزت نفس تھی۔ اس زمانے کے اندر اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں کہ ان میں خاص قسم کا یہ تھا، اور یہ ظلم کو اور جبر کو اور اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کے اوپر کوئی باقاعدہ حکومت کبھی نہیں آئی۔ حکومتیں تو ظاہر بات ہے انسان کی عزت نفس سے کھیلتی ہیں، لیکن وہ اس کے اندر بڑی بڑی خونریز جنگیں انہوں نے اس کے اندر لڑی ہیں اپنی خودداری کو اور اپنی عزت نفس کی حفاظت کے لیے۔ ایک چیز اور ان کے اندر جو چوتھی چیز تھی وہ تھی کہ عزم اور ہمت کے پختہ تھے، سخت قسم کے اپنے عزائم کرتے تھے اور اس کو پھر پورا بھی کرتے تھے۔ کوئی آدمی سخت قسم کی منتیں مان لیتے تھے، میں پیدل ننگے پاؤں حج کروں گا، میں ننگے پاؤں یہاں جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں ایسا کام کروں گا، اس عزم و ہمت کو پسند کرتے تھے، اور جس نے ایسے بڑے بڑے کام کیے تھے ان کے معاشرے کے اندر ایک خاص قسم کی حیثیت ہوا کرتی تھی۔ ایک چیز ان کے اندر جو تھی ان کے تمدن کے اندر وہ یہ تھی کہ ان کے اندر ایک خاص قسم کی بدوانہ سادگی تھی، پیچیدگیاں نہیں تھیں ان کے اندر، بہت زیادہ کمپلیکیشنز نہیں تھیں ان کے معاشرے کے اندر، سادہ کھانے تھے، سادہ رہائشیں تھیں، سادہ لباس تھے۔ لباس کیا تھے؟ 2 چادریں۔ رہائش کیا تھی؟ خیمہ، وہ بھی اسی جانوروں کی اس سے بنا ہوا یا عام مٹی کے گھر۔ تو یہ اوصاف کم سے کم یہ 5-6 چیزیں جو ان کے اندر تھیں، اور اگر آپ اس پر غور کریں گے ان 5-6 چیزوں پر، ان اوصاف کو شخصیت مل جائے یا ان اوصاف کو مشن مل جائے، یہ بس پہلے سے موجود ہو، آپ اس کو ذرا سا اس کی الٹی سمت لے لیں۔ یہ 5-6 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ اس کی دوسری سمت لے لیں، یہ نہ ہو، اور ان کے نہ ہونے کی بجائے جو ان کی جانب مخالف ہے، جو ان کا اپوزٹ ہے وہ ہو، تو آپ سوچیں کہ اس قوم کے اوپر کسی بھی دینی پروگرام کی محنت کتنی دشوار، پرلے درجے کی بخیل ہو، پرلے درجے کی بزدل ہو، رہن سہن کے اندر ایسی پیچیدگیاں قسم کی ہو، ہندوؤں کی طرح کی۔ ہندوؤں کی زندگی میں اسلام نہیں گھس سکا نا ہندو مذہب کے اندر پورے طور پر، اس کی وجہ آپ غور کریں، آپ اس کو الٹا کریں، ہندو بنتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو آپ الٹا کریں، یہ جو میں نے آپ کو بتائی 5-6، اس کو الٹا کریں تو کس قوم کا سامنے نقشہ بنتا ہے؟ ہندو قوم۔ اسی لیے تاریخ انسانی کی حیران کن بات یہ کہ 1000 سال اسلام کی حکومت رہی ہے، ہندوؤں کو مسلمان نہیں کر سکے الا قلیل۔ 80% ہندو تقریباً اسلامی حکومت کے سائے تلے جو ہے وہ 1000 سال تک رہے۔ ان کے یہاں پیچیدگیاں ہیں، آپ ان کی ہر چیز میں دیکھیں تو پیچیدگی، کھانے پینے کے اندر اپنے بخل کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹے برتن ایجاد کیے، اسے چھوٹے برتن اپنے گھروں سے بالکل نکال دیں، بڑے بڑے برتن رکھا کریں، تھالوں میں پراتوں میں کھانا کھایا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہ کھایا کریں، کٹوریوں وٹوریوں میں اور چھوٹے چھوٹے برتنوں کے اندر۔ مسلمانوں کا دسترخوان جو ہے اسی لیے مل کر کھانے کا تصور ہے، اپنی اپنی پلیٹ جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہندوؤں کے اندر خودداری اور عزت نفس بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی۔ مسلمانوں کی حکومت کے زمانے کے اندر جو ایک مسئلہ پیش آیا تھا کہ ہندو اتنا نیچے چلے گئے تھے اپنے آپ کو رکھے، مسلمان ان کو بالکل یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان نہیں بھی ہوئے تو ہمارے پاؤں میں ہی رل رہے ہیں، اس لیے بھی مسلمانوں سے کمزوری ان کو دعوت دینے کے اندر ہوئی ہے۔ جیسے ایک چیز آپ کا مذہب تو نہیں قبول کیا، لیکن مفتوح ہونے کے حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی جیسے مفتوح قوموں کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب پھر انگریز آ گئے تو ان کو 2 منٹ کے اندر اپنی وفاداری تبدیل کرنے میں ان کو ٹائم ہی نہیں لگا، انہوں نے فوراً انگریزوں کے ساتھ وہی کام شروع کر دیا۔ انگریز بھی حیران ہو گئے کہ ایسی قوم بھی پائی جاتی ہے یہاں پر، انہوں نے کہا پھر یہی ٹھیک ہے، یہ مسلمان تو بڑے
بدمعاش قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہیں تھوڑے سے اور ان کے دماغ آسمانوں پر ہیں، اور یہ کتنے سارے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں ہیں، پتہ نہیں کتنے، بے شمار گنے نہ جائیں، اور انگریزوں کو یہ بالکل انہوں نے، یعنی آپ حیران ہوں گے، آپ کو یہ بات شاید یقین نہیں آئے گی کہ ہندو، میں نے خود پڑھا ہے، ابھی آپ کو حوالہ نکال کے دکھا دوں یا کتاب پڑھی، ہندو جو انگریز گورنر جنرل ہوتا تھا اس کو سجدے بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب سندھ کا گورنر جنرل لارڈ کرزن جب یہاں سے جا رہا تھا، اور یہ کہ بالکل ایک لبرل آدمی نے، سیکولر آدمی نے لکھا ہے، کہتا ہے کہ اس کو وہ دلی جا رہا تھا، اس کی یعنی ٹرانسفر ہو گیا، تو گورنر جنرل، گورنر بہت بڑی چیز ہوتا تھا، تو اس کو رخصت کرنے کے لیے ہزاروں لوگ آئے تھے کراچی کے ریلوے اسٹیشن پر، جہاں تو تھے اس پر، تو کہتے ہیں جب وہ آیا، اور اس کے بعد جب وہ آیا اور اپنے سیلون کے سامنے کھڑا ہوا اس مجمع کو سلام کرنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے، تو سارا مجمع سجدے کے اندر گری، وہ بھی حیران تھا کہ یہ کیا مخلوق ہے۔ تو اس کو آپ، اس کی عزت نفس اور جو خودداری ہے، یہ اور اس طرح باقی، ہاں ٹھیک ہے، ان کے اندر بھی بات چیزیں، اس سے ان کے اندر جو لوگ نسبتاً ان اوصاف سے بہتر تھے ہندوؤں کے اندر، ان کو پھر وہ اونچی کاسٹ، اسی وجہ سے ان کے اندر بھی جو لوگ اونچی اس کے تھے نا، جو برہمن وغیرہ تھے، اور ان میں یہ اوصاف تھے، بعض ان میں سے شجاعت تھی، لڑے مرہٹے کیسے لڑے راجپوتوں کے اندر، ان کے اندر، ان میں ان کے پھر سخاوت بھی تھی اور چیزیں بھی تھیں، وہ پھر ان میں تھوڑے سے تھے، اسی لیے ان کی جو اپر کاسٹ ہے اس کا پرسنٹیج نکالے، پتہ نہیں وہ کتنے ہیں ان کے ٹوٹل کے اندر، 4% ہے، 5% ہے، چھوٹی سی ان کی مقدار ہے، باقی اکثریت جو ہے وہ یہی ہے۔ اچھا جی، یہ اخلاق اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کی روشنی کے اندر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ کیا کن اوصاف کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے کے اندر بھیجا گیا، یہ کسی درجے کے اندر یہ وہ نقشہ پورا ہو گیا جو جس ماحول میں آپ کی آمد ہوئی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کی نبوت تک کے جو 40 سال ہیں، ان 40 سال کی ایک خلاصہ بیان کریں گے، جس کے تعلق آپ کی پیدائش سے ہوگا، اس میں آپ کی پیدائش ہوگی، اور اس کے بعد اس میں پھر آپ کی رضاعت ہوگی، رضاعت کے دوران پیش آنے والے اہم واقعات ہوں گے۔ وہ میں نے کیا تھا چاہے زمزم کے ذیل کے اندر، وہ 10 اونٹوں والی بات کی، ادھر ہی ہونے والی تھی 10 اونٹوں کی، اور 10 بیٹوں کی، اور پھر کہا ایک بیٹا آئے گا، پھر اس کی جگہ بعد انہوں نے اس کو اونٹوں سے ریپلیس کرنا چاہا تھا، وہ آیا تھا زمزم کے ذیل کے اندر، وہ بات آئی۔ تو اس میں کل جو آئے گی نا، کل کے جو اہم نکات ہوں گے انشاءاللہ، اس میں ایک تو آپ کی ولادت ہے، پیدائش، جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ 12 ربیع الاول والی بات تو بالکل ہی کمزور اور تقریباً غلط، کوئی بھی نہیں، کسی نے نہیں کہا۔ 9 ربیع الاول آئی ہے زیادہ سے زیادہ، 9 ربیع الاول کی آپ کی پیدائش ہے، 12 ربیع الاول کی آپ کی وفات کنفرم ہے، دنیا سے تشریف لے جانا، پیدائش کنفرم بالکل بھی نہیں، اور 9 ربیع الاول سب سے راجح ترین قول 9 ربیع الاول کا، باقی 2 بھی ہے، 1 بھی ہے، 5 بھی ہے، مختلف اقوال۔ پھر رضاعت کا دور ہے بنو سعد میں، بنو سعد وہ طائف کا وہ قبیلہ ہے جہاں تشریف لے کر گئے، اس میں کچھ اہم واقعات ہیں، جیسے شق صدر ہے، سینہ جو آپ کا چیرا گیا، بچوں میں کھیل رہے تھے، آپ کو نکال کر لے گئے جبرائیل اور ادھر ہی لٹا دیا، بچے خوفزدہ ہو گئے، بات کر آئے، حلیمہ سے کہا کہ قتل کر دیا محمد کو کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد پھر آپ کی واپسی ہے، پھر کچھ خاص واقعات ہیں، کچھ اسفار ہیں، اور کچھ جنگیں ہیں، کچھ فیصلے ہیں، آپ کی امی اس دور کی سیرت ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ پھر نبوت آ جاتی ہے، اور نبوت کے آنے کے بعد ایک بالکل الگ دور شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر 23 سالہ جو زندگی ہے اس کے 2 بڑے حصے کر دیے جاتے ہیں، ایک مکی اور ایک مدنی، 13 سال ایک طرف ہو جاتے ہیں، 10 سال دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 63 سالوں کو
آپ 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں، پہلے 40، پھر اگلے 13، پھر اگلے 10۔ تو یہ 40، 13 اور 10 اس کے اپنے اپنے اللہ جل شانہ کی اس کے اندر حکمتیں اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح اسباب ہیں، وہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ آج میں